حضرت زہیر بن کین کی زندگی کا ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب آپ کی ملاقات نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت زہیر بن کین وہ مشہور صحابی رسول ہیں جن کا تعلق تاریخ کے ایک اہم واقعہ کربلا سے ہے۔ آپ کا پورا نام حضرت زہیر بن کین الججنی تھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ بجیلہ سے تھا جو عرب کے مشہور قبائل میں سے ایک تھا۔ آپ کی پرورش ایک بہادر جنگجو ماحول میں ہوئی اور قبیلے کی روایت کے تحت جنگی فنون میں آپ ماہر تھے۔ آپ کی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات اگرچہ دستیاب نہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے سفر کربلا میں ملاقات کے بعد کا حال تاریخ اور تاریخی روایتوں میں ضرور ملتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت زہیر بن کین نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیسی وفاداری نبھائی اور آپ کا کیا تعلق تھا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم روحانی دنیا چینل کو دیکھنے والے معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوگے۔ حضرت زہیر بن کین کی ملاقات سفر کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ ملاقات اگرچہ اتفاقیہ واقعہ تھا، لیکن کائنات میں اتفاقیہ نام کا کوئی وجود نہیں۔ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ کس کو چننا ہے، کس کو عزت دینی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملاقات سے قبل حضرت زہیر بن کین کو امام حسین علیہ السلام سے اختلافات تھے اور ان اختلافات کی وجہ سے آپ ہمیشہ امام حسین علیہ السلام سے دور رہتے تھے۔ آپ کبھی بھی امام حسین علیہ السلام کے قریب نہیں آئے۔ حج کے دوران جب امام حسین علیہ السلام حج چھوڑ کر کربلا کی طرف نکلے تو حضرت زہیر بن کین اس وقت حج کر کے آئے۔ ایک مقام پر آپ کو خبر ملتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ بھی آپ کے ہی راستے پر جا رہا ہے، کیونکہ راستہ ایک ہی تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ بھی یہی جا رہا تھا اور حضرت زہیر بن کین کا قافلہ بھی اسی طرف جا رہا تھا۔ حضرت زہیر بن کین نے یہ روش اختیار کی کہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے قریب ہمارا قافلہ نہ جائے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کسی ضرورت پانی یا آرام کی خاطر ٹھہرتا تو حضرت زہیر بن کین اس مقام پر نہیں ٹھہرتے اور اپنا قافلہ آگے لے جاتے، اور جہاں امام حسین علیہ السلام کو نہیں ٹھہرنا ہوتا تو اس مقام پر حضرت زہیر بن کین اپنے قافلے کے ساتھ اس مقام پر رک جاتے۔ یہ دونوں قافلے ایک ہی راستے سے گزر رہے تھے، لیکن جہاں امام حسین علیہ السلام ٹھہرتے تو وہاں آپ نہیں ٹھہرا کرتے، اور جہاں آپ کو ٹھہرنا ہوتا وہاں امام حسین علیہ السلام نہیں موجود ہوتے۔ روایت میں ہے کہ سفر کی ایک منزل پر امام حسین علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ زہیر بن کین مجھ سے کترا رہے ہیں، ملنا نہیں چاہ رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ جب وہ نہیں ملنا چاہ رہا تو میں کیوں ملوں، بلکہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ جب وہ نہیں ملنا چاہ رہا تو کیا ہوا، میں ضرور ملوں گا۔ چنانچہ جہاں زہیر بن کین رکے وہاں امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنا قافلہ روک دیا، جبکہ امام حسین علیہ السلام کو وہاں نہیں رکنا تھا۔ لیکن یہ سب امام حسین علیہ السلام نے زہیر بن کین کی وجہ سے کیا تاکہ ان سے آپ بات کر کے پوچھ سکے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک شخص کو حضرت زہیر بن کین کی طرف بھیجا۔ روایت میں ہے کہ زہیر بن کین اپنے خیمے میں کھانا کھا رہے تھے اور دوسرے خیمے کی طرف خواتین کھانا کھا رہی تھی۔ اسی وقت امام حسین علیہ السلام کا قاصد خیمے میں داخل ہوتا ہے اور سلام پیش کرتا ہے۔
حضرت زہیر بن کین کھانا کھاتے ہوئے سلام کا جواب دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تم کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ اس پر قاصد نے کہا کہ میں امام حسین علیہ السلام کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت زہیر بن کین کا ہاتھ کھانا کھاتے ہوئے رک گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد کہا کہ کہو جا کر میں ملاقات کے لیے نہیں آ سکتا، میں ملاقات کے لیے معذور ہوں اور مجھے علم ہے کہ آپ کے حالات کا، صورتحال کا، اور آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا قاصد کھڑا ہی تھا کہ اتنے میں آپ کی زوجہ یہ باتیں سن کر آپ کے خیمے میں آئی اور کہتی ہے کہ زہیر، کیا تمہیں نہیں معلوم یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے تمہیں کس ہستی نے بلایا ہے؟ تمہیں حسین ابن علی نے بلایا ہے، رسول اللہ کے نواسے نے بلایا ہے۔ جا کر ملاقات کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ ان کی مدد کے لیے جاتے ہیں یا انہیں انکار کرتے ہیں، لیکن اس طرح بلانے پر نہیں جانا یہ آپ کے شانہ شان نہیں، آپ ان سے ملاقات کے لیے ضرور جائیں۔ زوجہ کی بات سن کر حضرت زہیر بن کین اٹھے اور قاصد کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں روانہ ہوئے۔ تاریخ میں کہیں نہیں لکھا کہ ان دونوں کے درمیان خیمے میں کیا باتیں ہوئی اور امام حسین علیہ السلام نے زہیر بن کین کو کیا کہا اور زہیر بن کین نے امام حسین علیہ السلام سے کیا کہا۔ تھوڑی دیر بعد جب حضرت زہیر بن کین خیمے سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کا چہرہ مبارک بالکل بدلا ہوا لگتا ہے۔ آپ پھر تھوڑی دیر بعد اپنے قافلے کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اپنا سامان علیحدہ کر لو اور میرا سامان نکال لو، میں اب تم لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا کیونکہ میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جا رہا ہوں، مجھے منزل مل گئی ہے۔ اور آپ اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے میرا انجام کیا ہوگا، میں نہیں جانتا کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میری غیر موجودگی میں تو دکھ سہتی رہے، اس لیے تجھے میں آزاد کرتا ہوں۔ اس پر آپ کی زوجہ نے کہا اے میرے زہیر، تجھے نہیں معلوم کہ تیرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن مجھے معلوم ہے تو آلۂ رسول پر شہید کر دیا جائے گا، اور جب تو شہید ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے تو وہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے لیے درخواست کرنا کہ میری شفاعت کے لیے اپنے بابا جان سے سفارش کریں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت زہیر بن کین ساری زندگی حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس نہ گئے اور نہ ان سے بات کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو کسی کو عزت دینی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے راستے بنا ہی دیتا ہے کہ حضرت زہیر بن کین واقعہ کربلا سے کچھ دیر کی ملاقات کے لیے نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے ملاقات کی، اور پھر واقعہ کربلا تک، یہاں تک کہ کربلا کے میدان تک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کی اور اس پہ اپنی جان قربان کر دی۔ سبحان اللہ۔ میری ویڈیو آپ کو دیکھنا اور سننا اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجیے گا اور ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔